جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ پارٹی اس کے نام سے پہچانی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو منسٹر ہیں سندھ لیبر سعید غنی صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیس ہیں اور خاص طور پہ کراچی میں بہت متحرک ہیں. سعید غنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں میئر جی ایل آئی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو شروع میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ پارٹی میری وجہ سے نہیں، میں پارٹی کی وجہ سے بچانا چاہتا ہوں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سعید غنی صاحب کو جہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی نظر آ جاتی ہے. دیکھیں میئر جی ایل بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا رائٹ بھی بنتا ہے اس لیے کہ کراچی کے جو نتائج آئے ہیں اس میں سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر جماعت اسلامی ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم سب جماعتیں جو بھی کراچی سے جیتی ہیں وہ مل کر کراچی کی خدمت کریں اور کوئی ایسا ماحول نہ پیدا ہو جس میں کوئی اپوزیشن میں ہو اور کوئی حکومت میں ہو. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں بن سکی تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح ماحول ہوتا ہے اسی طرح چلے گا. لیکن ہماری پہلی ترجیح ہے کہ سب جماعتیں مل کے ساتھ بیٹھیں. سعید غنی صاحب جو ہے وہ کراچی میں بہت متحرک ہیں اور وہ پیپلز پارٹی جو کراچی میں کہیں نظر نہیں آتی، اچانک آ کے اور وہ کراچی کا میئر جیت کے دکھا دیا، وہ کیسے؟ دیکھیں اچانک تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی جو ہے ان الیکشنز میں آئی ہے. پیپلز پارٹی اچانک نہیں آئی. پیپلز پارٹی کراچی میں ہمیشہ سے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے کراچی میں اس کی پریزنس رہی ہے. کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارا اسٹرانگ ووٹ بینک ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی 2002 کے الیکشن جب ہوئے تھے اس وقت انہوں نے کچھ نشستیں یہاں سے ضرور جیتی تھی. پھر اس کے بعد نعمت اللہ کے دور میں نہیں، وہ تو ایم این اے ایم پی ایس 2002 میں بنے، پھر نعمت اللہ صاحب تو 2005 میں بنے تھے، 2001 میں سوری، وہ 2001 میں بنے. پھر یہ 2002 کے پرویز مشرف صاحب کا دور، کچھ نشستیں ہی جیتے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کراچی میں کہاں تھی؟ کتنی نشستیں انہوں نے 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جیتی، کتنی انہوں نے 2013 میں جیتی، 2008 میں جیتی، 2018 میں اپنا 18 میں جیتی، کتنے انہوں نے بائی الیکشن جیتے، کینٹونمنٹ بورڈ میں ان کے رزلٹ کیا رہا. تو جماعت اسلامی کہیں پر بھی آپ کو ایک واضح بڑی جماعت کی صورت میں نظر نہیں آتی ہے. اگر 2022 کے یا 23 کے بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو حیران کن نتیجہ ہے نا وہ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جو نشستیں جیتی ہیں وہ ہمارے وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں ہم اسٹرانگ ہیں. لیاریوں نے جیتا ہے، کیماڑیوں نے جیتا ہے، ملیرم نے جیتا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کا وہ علاقہ جہاں پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ نے جیتا ہے، یا شہر میں وہ علاقے جہاں پیپلز پارٹی کے کچھ نہ کچھ پاکٹس ہیں وہ جیتے ہیں. جماعت اسلامی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں ڈسٹرکٹ سینٹر کی. 2015 میں 51 یو سیز تھی، ایک پیپلز پارٹی جیتتی ہے، 50 ایم کیو جیتتی ہے. اس وقت جو الیکشن ہوا تھا ابھی 45 یو سیاں بن گئی وہاں، 45 میں سے 42 پہ الیکشن ہوا. پیپلز پارٹی غالباً 4 جیتی ہے وہاں سے اور باقی سب جماعت اسلامی جیت گئی. تو جماعت اسلامی اچانک سے آگے نا، جہاں ایک بھی سیٹ نہیں تھی وہاں وہ لے گئے 38 سیٹیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، یہاں بہت سارے لوگوں کا لارجر انٹرسٹ ہے اور وہ جو قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ آج ایم کیو ایم جیت جائے، آج پیپلز پارٹی جیت جائے، آج پی ٹی آئی سویپ کر لے، وہ انہوں نے ابھی پیپلز پارٹی کو جتوایا؟ نہیں، اس سے میں اس لیے آپ کے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو انتخابات میں مینیپولیشن ہوتی تھی یا دھاندلی ہوتی تھی ہمیشہ یہ کسی کے بینیفٹ میں ہوتی تھی اور کوئی اس کا وکٹم ہوتا تھا. جتنے الیکشنز ہوئے ہیں 1977 سے لے کے آج تک پورے ملک میں اگر الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی وکٹم جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی رہی ہے. واحد جماعت کسی صوبے میں کسی شہر میں ہم اس کا وکٹم رہے. تو بینیفیشریز مختلف چینج ہوتے رہے ہیں، کبھی نون لیگ تھی تو کبھی پی ٹی آئی تھی تو کبھی ایم کیو تھی تو کبھی جماعت تھی، کبھی کوئی تھی، اس کے وہ بینیفیشریز تھے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ جماعت جو ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیں. کبھی ہم نے ڈیمانڈ نہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ دیں، ہمیں جتوائیں. ہم کہتے تھے الیکشن فیئر کرا دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہم نے محنت بہت کی تھی، ہم نے کوشش کی، ہم نے کراچی شہر کے اندر ڈیولپمنٹ بہت کی. ہم نے جو اپنی ویکنیسز تھیں اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس پہ قابو کیا. اور جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں بلدیاتی الیکشنز میں وہ ہم نے منیمائز کی اور اس کے نتیجے میں شاید ہم اچھے رزلٹ جو ہے لے سکیں. تو پیپلز پارٹی کی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کیا کر دیا کہ ہم جیت گئے، تو میں تو یہ پوچھتا ہوں جماعت اسلامی نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ جیت گئے؟ ہم تو 15 سال سے حکومت میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے؟ تو جماعت اسلامی کو کسی نے جتوایا کیا؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم ان کا ایک مینڈیٹ مانتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ مان لینا. وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک جیتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی دھاندلی سے جیتی ہے.
بھائی پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتی ہے. آپ کے پلے کیا تھا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو سوائے نعرے لگانے کے یا سوائے کمپین چلانے کچھ بھی نہیں کیا نا. تو اگر آپ جیت سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی آپ سے زیادہ کیوں نہیں جیت سکتی؟ اچھا, کیا آپ جماعت کے ساتھ مل کے ہی اپنا میئر لائیں گے؟ دیکھیں, کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو جو جیتی ہیں کراچی شہر سے ان کو ساتھ ملائیں, ساتھ بیٹھیں. وہ چاہے اور ٹی ایل پی ہو, کراچی کی تمام جماعتیں جتنی جیتی ہیں نا, جے یو آئی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, جماعت بھی ہے, ہم سب مل کر کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں تاکہ کراچی کو بہتر طور پہ ہم آگے بڑھا سکیں. کوشش ہماری یہ ہے اور چاہیں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اگر تمام جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ میئر تو ہم نے بنانا ہے, شہر تو چلانا ہے. ایم کیو ایم وفاق میں آپ کے ساتھ حکومت میں پارٹنر ہے, کولیشن پارٹنر. ادھر سندھ میں بھی ان کا کوئی اسٹیک ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں ضرور شامل ہے, لیکن صوبہ سندھ کی حکومت میں وہ شامل نہیں ہے. وہاں بہت ساری جماعتوں کی حکومت ہے وفاق میں, یا پیپلز پارٹی کی سنگل ہینڈلی حکومت ہے. تو یہاں ہمارے ساتھ وہ حکومت میں نہیں ہے, اور یہاں ظاہر ہے وہ آزاد ہیں, وہ اپنی مرضی سے سیاست کرتے ہیں. گورنر پیپلز پارٹی کا ہے سندھ میں؟ نہیں, گورنر ایم کیو ایم کا ہے. ایم کیو ایم کا ہے؟ ہاں, ایم کیو ایم تو اس کو ڈسون کر رہی ہے, کہہ رہے ہیں یہ ہمارا گورنر نہیں ہے. پتہ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ہی, لیکن اگر ڈسون کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتہ. اس وقت جو ایم کیو ایم کے آپس میں جو چھوٹے چھوٹے دھڑے تھے وہ ملنے سے آپ کو سعید غنی کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ؟ کیونکہ کراچی کو آپ دیکھ رہے ہیں پورے, آپ کراچی کے پریزیڈنٹ, آپ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کے اکٹھے ہونے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہے. ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے یا جو تھا روایتی طور پر, وہ پیپلز پارٹی کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور آیا ہے, لیکن میجر چنک اس کا ہماری طرف نہیں آیا, وہ کہیں اور گیا ہے. تو ہم ظاہر کوشش کرتے ہیں شہر میں کہ جہاں جہاں ہمیں اسپیس ملتی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں. لیکن آج جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. کچھ علاقے ہیں جہاں سے ہم نے جیتا بھی ہے, لیکن اگر آپ ایز اے ہول پورے شہر کی بات کریں کہ ایم کیو ایم کی سیاست اگر کمزور ہوئی تو کیا بینیفٹ کس کو ہوا, تو پیپلز پارٹی کو اتنا بینیفٹ اس کا نہیں ہوا. تو ایم کیو ایم اگر کٹھی بھی ہو جاتی ہے تو ظاہر اتنا نقصان بھی پھر ہمیں نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اکٹھے ہونے سے پیپلز پارٹی کو کراچی میں فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ابھی پرسپشن یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا امیج بلڈنگ نہیں ہو پا رہا. میں کل بھی ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں جس روڈ پہ کراچی پہ جا رہا ہوں کھڈے ہی کھڈے. اب جبکہ ریئلٹی یہ نہیں ہے, آپ مطلب لوگ, میں بھی دیکھ رہا ہوں, باقی بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کام ہو رہا ہے, روڈ بھی ٹھیک ہے, امیج بلڈنگ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے, کوشش ہم کرتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والی مشینری ہے نا, وہ بہت زیادہ طاقتور ہے, اور شاید اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن اگر تو صوبہ سندھ میں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ہم 2002 سے لے کے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس میں نشستیں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں, ووٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, مخالفین کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہوں گے نا. اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں صوبہ سندھ کے لوگ بیوقوف ہیں, سیاسی شعور نہیں ہے, اندھے ہیں, عقل سے پیدل ہیں, کچھ نہیں پتہ, بس ووٹ دے دیتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. صوبہ سندھ کے لوگ بھی اتنے ہی باشعور ہیں جتنا کہ پاکستان کا کوئی اور شہری ہو سکتا ہے. اگر وہ ہر آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو مزید ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں. میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ ایشوز ہیں, کراچی میں بھی ہیں, کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ہیں, لیکن ملک کا کوئی شہر, کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے وہاں کے سارے مسائل حل کر دیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ پرفارمنس پہ ہی ملتا ہے؟ کہ بزدار کی پرفارمنس بھی ٹھیک تھی, مراد علی شاہ کی بھی ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ ابھی پی ٹی آئی میں بڑا پنجاب میں اس کا طوطی بول رہا ہے. دیکھیں, ہمارے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے, جس کی آپ نے مثال دی, کسی نے کہا کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کیا بالکل نہیں ہے کچھ, تو ہمارے ووٹوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا اسٹیٹک ووٹ ہوتا ہے آپ کا پڑ رہا ہے ہر الیکشن میں, تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا روایتی ووٹیں پڑ جاتا ہے, لیکن ہمارا ووٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایون کراچی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بائی الیکشنز بھی ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پہلے سے بہتر رہی ہے. جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی ہمیشہ کینٹونمنٹ میں کمزور ترین جماعت رہی ہے. اس مرتبہ کینٹونمنٹ بورڈ میں پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے. کراچی شہر کے 6 کینٹونمنٹ بورڈز میں سے 3 پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پاکستان کا سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ, کلپٹن کینٹونمنٹ بورڈ, جو پی ٹی آئی کا گڑھ تھا, وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے.
تو ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ یہ بلاول صاحب آپ سے پوچھتے تھے ہوں گے کہ سعید غنی صاحب یہ کیسے کیا، مطلب پیپلز پارٹی کا یہاں ووٹ ہی نہیں تھا، آپ کنٹونمنٹ کیسے، وہ جو فوجی ایریا ہے وہاں سے کیسے پیپلز پارٹی جیت کے آ رہی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی تو فیس بلاول صاحب کا ہے، بیسیکلی جو ہدایات ہیں یا رہنمائی ہے وہ تو بلاول صاحب کی ہے، زرداری صاحب کی ہے. ہم تو ان کے پیغام کو، ان کے میسیج کو جا کے کنوے کرتے ہیں. اور میں آپ کو بات بتا دوں، کراچی کے حوالے سے پرسیپشن ہمارے مخالفین جو بھی پھیلاتے ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا کراچی پہ بہت فوکس ہے، انکلوڈنگ چیف منسٹر سندھ. بہت ان کا فوکس ہے، وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ رائٹ بھی ہے. دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، لوگوں کے مسائل ہونے چاہیے. لیکن چونکہ شہر بہت بڑا ہے، وسائل حکومت کے پاس اتنے نہیں ہے کہ ہم سارے مسائل جو چٹکی بجاتے ہی حل کر دیں. لیکن ہم نے بہت ایفرٹس کیے ہیں، جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں وہ استعمال کیے ہیں. ہم نے جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان سے بہت بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں، اور بہت بڑی خطیر رقم جو ہے وہ کراچی کے پروجیکٹس پر ہم لگا رہے ہیں. ابھی آپ نے کراچی میں بسز بھی چلا دی، اور کچھ جو کراچی کے عوام کے لیے کوئی خوشخبری جو آنے والے دنوں میں آپ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اور 2 بڑی لائنیں آ رہی ہیں وی آر ٹی کی، ریڈ اور یلو، وہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور جو بسز اس وقت چل رہی ہیں کراچی شہر میں، بتدریج ان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، چاہے وہ ریڈ بسز ہوں یا یہ جو الیکٹرک بسز ہیں وہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1122 کی جو سروس تھی وہ کراچی میں شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے KWSSIP، جس کے ذریعے کراچی میں سیوریج اور پانی کی جو لائنیں ہیں ان کی ری ایبلیٹیشن کا کام ہے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہو رہا ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس طرح کے اور بڑے منصوبے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر کراچی کے لوگوں کے جو دیرینہ مسائل تھے ان کے حل کرنے میں یہ کافی مددگار ہوں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سعید غنی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے، الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے لیبر منسٹر، بہت متحرک پیپلز پارٹی کے لیڈر سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب، آپ نے مل کے اپنے لیڈر کے ساتھ یہاں سے لے کے اسلام آباد تک آپ نے لانگ مارچ کیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور بلاول صاحب نے کہا کہ اگر یہ مہنگائی ختم نہیں ہوئی تو میں لات مار کے اس گورنمنٹ کو گرا دوں گا. وہ گرا بھی دیا، لیکن گرانے کے بعد وہ مہنگائی ڈبل ہو. دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی مشکل کا شکار تھے، لیکن اب مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو جن مشکلات کا سامنا ہے، یا جو ہماری زندگی اجیرن ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. ضرور کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں. عمران خان جب حکومت میں تھا تو یہ سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا جتنا بیڑا غرق اس حکومت میں ہوا وہ کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کی حکومت کو نکال دیں تو باقی تمام حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا تھا جتنا عمران خان نے 4 سال میں قرضہ لیا. 3.5 پونے 4 سال جو اس کی حکومت رہی اس نے قرضہ لیا. اس نے IMF کے پاس ایک معاہدہ کیا، سخت ترین معاہدہ کیا، اور وہی شرائط جو یہ آج کی حکومت کا جس کو سامنا ہے وہ شرائط تمام کی تمام عمران خان نے مانی اور ایک معاہدہ کر لیا. اور جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس معاہدے کا اس نے پاس نہیں رکھا، اس کی وائلیشن کی، اس کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کو توڑا اس نے. جب بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی ملک اپنے وعدوں پر قائم نہ رہے تو پھر آگے چل کر ان کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اور اب اگر یہ حکومت جا کر ان کو کہہ بھی رہی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن ان کا اعتماد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مختلف اور سخت اقدامات کی ڈیمانڈ جو وہاں سے آتی ہے. اب عمران خان کی جب حکومت گئی تو 2 چیزیں میں آپ کو صرف یاد کراؤں کہ وہ ان پاپولر تھی، اور شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ انہوں نے حکومت ہماری گرا دی، ورنہ اگلے الیکشن میں کوئی ہم سے ٹکٹ نہیں لیتا، یہ کہا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ عمران خان جاتے جاتے آنے والی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گئے.
یہ جو بارودی سرنگیں بچھائی تھیں عمران نے وہ حکومت کے راستے میں نہیں تھی، نہیں تو بیسیکلی آپ ملک کے راستے میں تھی، معیشت کے راستے میں تھی، لوگوں کے راستے میں تھی. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت گورنمنٹ ہے، آپ نے غلطی کی کہ یہ پہلے حکومت گرا دی؟ اگر یہ آپ ان کو یہ سرنگیں بچھانے تک اپنی ٹائم تک لے کے آتے تو یہ الیکشن نہیں لڑ پاتے. اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کر پا رہے ہیں. اب تک عمران خان کی جتنا میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ لیڈر نہیں ہے. اچھا، وہ ایک انا پرست ہٹ دھرم آدمی ہے ٹھیک، جو اپنی ذات سے بڑھ کر آگے چل کر کسی کو دیکھتا نہیں. وہ یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر خدا نخواستہ یہ ملک بھی کہیں چلا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں نہیں ہوں تو یہاں کی معیشت بھاڑ میں جائے، لوگ بھاڑ میں جائیں، عدالتیں بھاڑ میں جائیں، خدا نخواستہ فوج تباہ ہو جائے، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس آدمی کی یہ اپروچ اور یہ سوچ ہو اس کو ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہنا چاہیے. اور یہ بات ثابت درست ہوئی ہے اس کی حکومت سے نکلنے کے بعد. جس انداز سے وہ اس ملک کے اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کی دشمن طاقتیں سوچتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں. انہیں شاید پاکستان میں ایسا کوئی کردار نہیں ملا جو پاکستان میں بیٹھ کر ان کے ایجنڈے پر عمل کر کے ان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکے. عمران خان کی صورت میں ان کو ایک ایسا آدمی ملا ہے. میں یہ بات اب سے نہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کسی کو کہنا کہ وہ اس کی حب الوطنی پہ شک ہے یا وہ ملک کا دشمن ہے یا وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، میں عام طور پہ اس چیز نہیں کہتا ہوں. لیکن جب مجھے یقین ہو جائے کسی چیز پہ کہ ہاں یہ ایسا ہے تو پھر یہ بات مجبوراً کہنی پڑتی ہے. عمران خان کے لیے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کے لیے ہے وہ عمران خان ہے. نہیں تو اس وقت آپ حکومت میں ہیں اور آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں کو بدنام کرتا ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی برائی کرتا ہے، یہ نام لے کے اداروں کو بدنام کرتا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو اس کی باتیں ہیں دشمن ممالک میں اس کو پروپیگنڈا کی طرف ریاست کو کمزور کرنے کے لیے پھیلائی جاتی. دیکھیں، عمران خان جب حکومت سے نکلا تھا تو اس نے وہ اسمبلی توڑی اور پریزیڈنٹ نے بھی توڑ دی، اسپیکر نے سارا کچھ کیا، اور اس پورے کیس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مانا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس سے زیادہ آرٹیکل 6 کا فٹ کیس کوئی بنتا نہیں تھا. میں اس وقت سے جتنی میں نے میڈیا ٹاکس کی ہیں میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اٹھاتا رہا ہوں، اور میں یہ کہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وفاقی حکومت کیوں آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کے خلاف کیس نہیں بناتی، کیوں اس کو نہیں پکڑتی. عمران خان کو جو یہ 1 سال کا موقع ملا ہے، جو اس نے 1 سال میں گند مچائی ہے، تباہی مچائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ بدنام کرتا ہے، وہ بدنام نہیں کر رہا، وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس نے پاکستان کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا ہے. الیکشن کمیشن کو پریشر میں لا کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے. ٹھیک، میڈیا کو دبا کر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. عدالتوں کو دباؤ میں لا کر وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو دبا کر وہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ اسی طرح ہاتھ رکھے جس طرح 2018 کے الیکشن میں رکھا، جس طرح اسی حکومت میں اس کی حکومت کو چلانے کا وہ ایک سپورٹ اس کو دیتے رہیں، چلاتے رہیں. وہ تمام کے تمام غلط اور ناجائز کام تمام اداروں سے کروانا چاہتا ہے، ان کو بلیک میل کر کے. اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا تماشا بناتا ہے، ان کے اوپر ایلیگیشنز لگاتا ہے. کبھی میر جعفر کہتا ہے، کبھی میر تو ایکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں سر؟ ارے الیکشن دیکھیں، میرا فیصلہ ہوتا، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں یہ سوال نہ اٹھاتا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے سوال میں اٹھاتا رہا ہوں. میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جی کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے، اور اب جا کے شاید وہ کوئی کارروائی کیا بلاول صاحب نے مطالبہ کیا ہے. یہی کارروائی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کے خلاف بھی ہونی چاہیے؟ وہ آپ کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، ان کے فیور میں جواب دے. نہیں دیکھیں، ایک تو میں جب عمران پہ تنقید کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ سیکورٹی تھریٹ ہے تو میں ہمیشہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے چلنے والا ہر آدمی ملک دشمن نہیں ہے. گمراہی کا شکار ہے. عمران جھوٹ بولتا ہے، مکاری سے جھوٹ بولتا ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے جھوٹ پر یقین کرتے ہیں. وہ ہمارے نبی کے غلط حوالے گھڑتا ہے اور مذہب کا بہت ہی بری طریقے سے استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. لوگ اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ ایک شاید اس کی طاقت ہے اور لوگوں کی کمزوری ہے.
لیکن اگر اعتزاز احسن نے یا لطیف کھوسہ نے کوئی بات کی ہے تو یہ ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، پارٹی کا موقف یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایکشن تو کرے نا۔ نہیں، ایکشن تو دیکھیں پارٹی کرے گی جو بھی ہوگا، لیکن عمران کے ساتھ وہ یا تو کھڑے ہو جائیں، ان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے اتفاق تو نہیں کرتے۔ یہ آپ نے ابھی سو موٹو کی بات کی، اسی سو موٹو کے تحت اس دن جو کچھ عمران خان کرنے جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لے کے آپ کی فیور میں یا پاکستان کی فیور میں آپ اس سو موٹو نوٹس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے وہ سو موٹو میرا خیال ہے اس لیے بنتا تھا کہ اس وقت پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا گیا، اور وہ سب کو وہ تو ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے جو میرے پاس معلومات ہیں اس سے غلط، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جی۔ چیف جسٹس صاحب کا وہ اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، اچھا، میرا خیال ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ ابھی 3 کا فیصلہ نہیں وہ 3 کا بھی نہیں تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس رات، جس رات اسمبلی غلط طریقے سے ڈیزالو ہوئی تھی، اس رات شاید سپریم کورٹ کی جو اکثریت تھی ججز کی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ ججز کی بھی اکثریت تھی اور جن کا نام عمران خان لے رہا ہے ان کی بھی اکثریت یہ چاہ رہی ہے۔ وہ تو عدالت میں تو انہوں نے نہیں نوٹس لینا تھا نا، وہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے لیا، لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جب یہ نوٹس لیا گیا تب بھی 4 یا 5 ممبرز کی غالباً بینچ بنائی گئی تھی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، سب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فل بینچ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، لیکن اس وقت بھی یہ بات مانی نہیں گئی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں شاید عمران کو پسند کرنے والے ججز کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کوئی راستہ نکال سکتے، اور انہوں نے خیر اس کو انڈو کیا جو کچھ ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ جس طرح سے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا ہے مختلف فیصلوں کے ذریعے، مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان نے جب اسلام آباد میں آگ لگائی تھی غالباً جولائی میں، عدالت کے کو یقین دہانی کرانے کے باوجود کہ میں یہاں نہیں ہوں گا، وہ آیا، نہ صرف آیا بلکہ آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد اس نے لاہور میں بھی جو ریسنٹلی کیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں جو ریسنٹلی کیا، جو کچھ وہ کرتا رہتا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہی ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کیوں کٹ گئی ہے؟ بھائی کوئی آگ لگائے گا، پولیس پہ پیٹرول بم مارے گا اور ابھی تو اس وقت سوال یہ ہے کہ آپ میجارٹی میں، عمران خان باہر ہے، آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں، آپ اس میں فل بینچ بنانے کے لیے بھی اتھارٹی چیف جسٹس سے چھین رہے ہیں، سو موٹو کی بھی چیف جسٹس سے آپ چھین رہے ہیں۔ آپ فل بینچ بنانے بھی جب جائیں گے اس وقت بھی کمیٹی ہوگی، جب سو موٹو لیں گے اس وقت بھی کمیٹی۔ پہلی بات تو یہ کہ آئین میں یہ جو سو موٹو لکھا ہوا بھی ہے، وہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو کچھ ابھی ترامیم یا جو نیا قانون لایا گیا ہے، یہ مطالبہ تمام وکلاء کی تنظیمیں کرتی رہی ہیں، ابھی سے نہیں، برس سے کرتی رہی ہیں، لکھتی رہی ہیں تواتر کے ساتھ، خطوط لکھتی رہی ہیں چیف جسٹس کو کہ جناب بیٹھ کے اس کو ٹھیک کیجئے، اس کو ریگولیٹ کیجئے آپ۔ غالباً چیف جسٹس کھوسہ تھے، میرا خیال ہے کھوسہ ہی تھے شاید 2019 میں، انہوں نے بھی اس پہ کوشش کی تھی کہ کوئی کام کرے۔ اگر ایک ایسا اختیار جو آئین میں بھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس کا استعمال ہوتا رہا، اور ابھی سے نہیں، کوئی مختلف 4 5 6 چیف جسٹس ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کو اتنا ایبیوز کیا ہے اس اختیار کو، اور اتنا اس اختیار کے ذریعے سے ایگزیکٹو اتھارٹی کو ملائن کیا ہے کہ جس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ وہ کام بھی کیے جو ان کے کرنے کے کام نہیں تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے ضروری ہے، یہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ تمام ادارے اپنی ڈومین میں کام کریں، کہ عدلیہ، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اپنا اپنا اختیار، اپنا اپنا دائرہ اس کے اندر رہ کر کام کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ 184(3) کا بھی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب، گیلانی صاحب اور ترین صاحب کے جو لائف ٹائم کے نااہلی وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور سعید غنی صاحب سے اس پوائنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ لیجسلیشن کر کے
یہ جو 3 آدمی ہیں جو لائف ٹائم کے لیے نااہل ہیں، آپ ان کو بھی، ان کے پاس پھر 30 دن کی کیپیسٹی ہوگی کہ 30 دن میں یہ آ کے اپیل کریں اور یہ بحال ہو جائیں، پھر نواز شریف صاحب پھر میاں دے نعرے بجن گے. ایک میں آپ کو اس میں کریکشن اس میں بھی کر دوں. جی، گیلانی صاحب آج بھی سینیٹر ہیں. لیکن سینیٹر ہیں، لیکن الیکشن تو نہیں لڑ سکتے ہیں. لڑ سکتے، الیکشن لڑیں گے نا، وہ سینیٹ کا الیکشن لڑیں. وہ دیکھیں گیلانی صاحب کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، ٹھیک، اور 5 سال ان کی ٹرم پوری ہو گئی ہے. تو گیلانی صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں آتے ہیں. یہ کہیں سے بھی آیا تھا. اچھا، میاں صاحب آتے ہیں. میاں صاحب اور وہ جہانگیر ترین شاید آتے ٹھیک ہے. ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار، اگر یہ ان کو بینیفٹ مل بھی رہا ہے تو یہ غلط اس لیے نہیں ہے. دیکھیں 184(3) کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کسی کو بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کیس ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ سنتا ہے اور اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. ریویو شیویو ضرور ہوتا ہے، لیکن ریویو میں ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے تو آگے چلتے نہیں ہیں. عام طور پہ جو لٹیگیشن ہے یا جو کیسز ہیں وہ لوور کورٹ سے چلتے ہیں. تو لوور کورٹ سے ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس. آپ کو موقع ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. اگر جاتی کہیں ایک جگہ ہو گئی تو اس جگہ آپ کو انصاف مل جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، نہ آپ لوور کورٹ میں جائیں، نہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں، ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جائیں، پھر اس کی اپیل بھی نہ ہو، تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں یہ بات اس کے بھی خلاف ہے. اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زیادتی ہوئی، اور اکثر زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں اکثر زیادتیاں ہوئی ہیں. یوسف گیلانی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کو ڈی سیٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا تھا. نواز شریف کے ساتھ اس وقت ہمارے بڑے ایشوز تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو یہ اختیار نہیں کہ اس طرح سے کسی کو ڈی سیٹ کرے. لیکن عدالتیں کرتی رہی ہیں. پہلے وہ 58(2) بھی ہوتا تھا صدر کے پاس، وہ ختم ہوا تو عدالتوں کے پاس آ گیا یہ اختیار. تو آپ یہ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ختم نہیں، اس میں رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں نا، تو کوئی اس میں بری بات تو نہیں ہے. رائٹ آف اپیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ کیس چل جائے گا نا. کیس چلے گا، ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کو ریلیف نہ دے. عدالت میں جائے گا نا، پارلیمنٹ میں تو نہیں آئے گا کیس. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے اگر کسی کو بھی اپیل؟ دیکھیں، اگر یہاں تو جن لوگوں نے دن دیہڑے قتل کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی رائٹ ہوتا ہے کہ اپیل کریں، جاتے ہیں اپیل میں. ٹھیک. سعید غنی صاحب، وہ ہم نے امیج بلڈنگ کی بات کی. آپ کے لیے جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ فلاں کالونی میں رہتا ہے جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، وہ وہیں پہ ہی رہتا ہے اور بڑا ایماندار آدمی. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ سعید غنی صاحب بہت کرپٹ آدمی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے جو یہ نیول ہاؤسنگ اسکیم ہے ان میں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں. 1888 سے لے کے آج تک جو ہے وہ سعید غنی برانڈ بھی چلا رہے ہیں. پہلی بات بتائیں، عوام کی عدالت میں بتائیں تو 1888 سے آپ سعید غنی برانڈ بھی چلا رہے ہیں. اس کو تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے 4-5 پشتے میری پیچھے چلے جائیں. میری معلومات ہے کہ ہماری جو یہ بتائیں عوام کی، یہ آپ کا ہی ہے سعید غنی؟ نہیں، میرا بالکل بھی نہیں ہے. آج آپ کا بالکل. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. جی، میرا نہ ہونے کے باوجود بھی میرے فون پر SMS بھی آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جو آرڈر کیا تھا وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے. اچھا. ہاں، کبھی کہتے تھے جو آرڈر کیا تھا وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. مجھے ای میلز بھی آتی ہیں. اب حیرت کی بات ہے کہ میرا فون نمبر پہ بھی لوگ میسیج کرتے ہیں، میری ای میلز پر میلز بھی آتی ہیں. وہ ایکسیس ہے لوگوں کے پاس فون نمبر کا؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہی ہے یا پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ اٹھا لیا ہے، تو آتے رہتے ہیں. میں بھی خیر پڑھ لیتا ہوں، انجوائے کر لیتا ہوں، باقی تو کچھ نہیں کرتا ہوں. لیکن میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا جو گھر کی آپ نے بات کی، میرا جو فیملی ہاؤس ہے وہ چنیسر کوٹ میں ہی ہے. سرکاری طور پر انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ وزیر کوئی گھر رکھ سکتا ہے. سرکاری گھر میسر نہیں تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کرائے پہ لے لیجئے. تو میں نے گھر کرائے پہ لے لیا. تو وہ پہلے ایک جگہ تھا، پھر دوسری جگہ گیا، پھر تیسری جگہ گیا. یہ سرکاری عہدہ نہیں رہے گا تو واپس اپنے گھر پہ چلا جاؤں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سعید غنی ہے یہ واحد جیالہ آ کے بچ گیا ہے پیپلز پارٹی میں؟ ابھی پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے الیکٹیبلز پہ لے کر آ گیا ہے. اگر سندھ میں کوئی فورس آ جائے، کوئی تھرڈ قوت آ جائے تو وہاں پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مقابلہ ہے. ایک وڈیرا دوسرے وڈیرے کے ساتھ ہے، وہ دونوں ہی پیپلز پارٹی میں، سوائے سعید غنی کے باقی سارے سردار ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی، جیالہ والی پیپلز پارٹی، بھٹو والی ختم ہو گئی. دیکھیں ایسا نہیں ہے. میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اور میں جب سینیٹر بنا 2012 میں تو میں بنا، میرے ساتھ عاجز دھامرا بنا، میرے ساتھ ڈاکٹر کریم خواجہ بنا، مجھ سے پہلے ہری رام بھی تھا، وہ کرشنا کماری بھی بنی. کرشنا بنی ابھی نہیں. کرشنا تو خیر ایسی پارٹی میں بہت شاید پرانی نہیں ہے،
لیکن جو پرانے اس میں ابھی ریسنٹلی وقار بیدی بنا، بہت لمبی لسٹ ہے، اور صرف صوبہ سندھ سے نہیں ہے، پنجاب سے بھی، کے پی سے بھی، بلوچستان سے بھی۔ صابر بلوچ ہمارا بھٹو صاحب کے وقت کا پارٹی کا ہے، وہ سینیٹر بھی بنا، ڈپٹی چیئرمین بھی بنا۔ تو سینٹ تو ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ پارٹی جس کو چاہے دے دے وہ بن جاتا ہے سینیٹر۔ تو پارٹی کو کوئی مجبوری تو نہیں تھی کہ سعید غنی کو بنائے، عاجز دھامرا کو بنائے، کریم خواجہ کو بنائے، ہمیں نہ بھی بناتے تو ہم اسی تنخواہ میں کام کر رہے ہوتے، لیکن پارٹی نے میرے سے کئی لوگوں کو سینٹ میں پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اصل شناخت جو مجھے ملی وہ سینٹ میں جا کر ہی ملی، اس کے بعد سے ملی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اکیلا ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی کی خاصیت ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو، جو عام آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، ان کو مواقع دیتی ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ الیکشنز نہیں جیت کر آ سکتے تو ان کو ریزرو سیٹس کے ذریعے، سینٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو گنا دوں گا کہ پیپلز پارٹی کے وہ چاہے خیرپور ہو، چاہے لڑکانہ ہو، چاہے نواب شاہ ہو، خیرپور میں نام بتا دوں گا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لڑکانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب کو ہی کیپچر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، اب آپ جس طرف آنا چاہتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس سے بات ہمیں کرنی چاہیے۔ بھٹو صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی نا، اب وہ 1967-68 والے حالات بھی نہیں ہیں، نہ وہ سیاست ہے ملک کے اندر۔ جب سیاست بدلتی ہے، ملک کے حالات بدلتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں، تو ہر آدمی کو، ہر جماعت کو، ہر ادارے کو اسی طرح سے ایوالو ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اسی 67 کی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور دنیا بدل جائے گی، تو ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ ہمیں حالات کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر وہ چیزیں خراب ہوئی ہیں پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، پوری سیاست میں، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر پیپلز پارٹی پہ ضرور آیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں آیا ہوگا، بالکل ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں نا، آیا ہوگا اس میں ضرور۔ لیکن اگر میرے جیسے لوگوں کو، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے لوگوں کو، مولا بخش چانڈی جیسے لوگوں کو، کہیں نہ کہیں وقار مدی لوگوں کو پارٹی میں کہیں نہ کہیں اسپیس مل جاتی ہے، امپورٹنس دی جاتی ہے، پارٹی کے عہدے دیے جاتے ہیں، پارٹی کی تنظیم ہمارے حوالے کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کا سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ویک لوگ لیتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ کا منسٹر الگ ہے، وہ چاہے ہیلتھ منسٹر الگ ہے، وہ چاہے ایجوکیشن منسٹر الگ ہے، یہ آپ کے اوپر الزام ہے، آپ اس کی کلیریفائی کر دیجیے گا۔ لوکل گورنمنٹ کا ہر ڈسٹرکٹ کا ہر منسٹر الگ ہے، پاور اس کے پاس ہے، وہ وہی کرے گا۔ ایسا نہیں، میں اب کسی اور کا تو نہیں پتا، میں خود آپ کو بتا دوں اپنا، میرے پاس 7-8 محکمے رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ میں اگر لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا تو میں ہی تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پتہ نہیں باہر کیا تاثر ہوتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کی مداخلت نہیں تھی۔ جو چیزیں ظاہر ہے کہ پالیسی تو ان کی طرف سے آتی ہے کہ کیا کیا چیزیں کی جانی چاہیے، لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہوتے ہیں، منسٹری کیسے چلانی ہے، کیا کرنا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں تھی۔ پورے سندھ میں ہی منسٹر تھا، میں ایجوکیشن کا منسٹر رہا تو میں ہی منسٹر تھا، کوئی اور کسی ضلع میں منسٹر نہیں تھا۔ اب تو میں ریلیٹولی ایسا ڈپارٹمنٹ شاید ہر ضلع میں نہ ہو، لیکن میں ہی وزیر ہوں، کوئی اور وزیر نہیں ہے۔ اب باقیوں سے بلا کے پوچھیں گے آپ کو یہ بتائیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، اور پارٹی اسی طرح چلتی ہے، حکومت اسی طرح چلتی ہے کہ آپ کو لوگوں کی رائے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کے مسائل حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ لیبر منسٹر ہیں، میں اب یہ سوال کیسے فریم کروں؟ اب ایک تو منیمم ویج 25,000 ہے جو بہت کم ہے۔ کل گورنر صاحب نے چیف منسٹر کو لیٹر لکھا کہ جی گورنمنٹ کے امپلائیز کی جو ہے وہ تنخواہ بڑھائیں، یہ اس میں نہیں چل سکے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈسٹری کو کہیں کہ وہ تنخواہ بڑھائے، انڈسٹری والے کی جب ہم بات سنتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری انرجی اتنی مہنگی ہے کہ ہم انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، چائنا سے تو دور کی، ان سے ہم کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کا آپ کے پاس کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو گورنر صاحب نے جو خط لکھا، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ منیمم ویج کیسے طے ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ بجٹ میں اس کو 50,000 کر دیں۔ بجٹ میں 50,000 نہیں ہوتا، اس کا الگ سے منیمم ویج بورڈ ہے، اس کا الگ سے قانون ہے، اس قانون کے تحت ٹرائی پارٹائٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بورڈ کے اندر، وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اس کا فارمولہ ہے، اس پہ یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی جی، یہ گورنر صاحب نے انڈسٹری کی بات نہیں کی ہے، اس نے گورنمنٹ امپلائی خط میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں میں ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرتا گورنر صاحب کی، ظاہر ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی کہ لوگوں کی مشکلات ہیں، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن مسائل جو ہیں وہ صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں دیکھنے چاہیے۔
یہ بہت ہی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو آپ کو ہر ڈائریکشن سے آپ نے خود کہا کہ انڈسٹریز سے اگر بات کریں تو ان کے اپنے ایشوز ہیں, بہت مسائل ہیں اور کئی جینون بھی ہیں. جینیون بھی ہے. اور یہ جو بورڈ جو طے کرتا ہے منیمم ویج کتنی ہونی چاہیے, اس بورڈ کے اس ٹرائب رائٹ کمیٹی میں انڈسٹریل ہوتا ہے, یونین ہوتا ہے اور لیبر ڈپارٹمنٹ, نہیں سندھ گورنمنٹ نہیں آفیسرز ہوتے ہیں, آفیسرز کم ہوتے ہیں, امپلائر اور جو ٹریڈ یونینس ورکرز کے ریپرزینٹیٹیو جی, دونوں ہوتے ہیں. ٹریڈ یونینس جی وہ ہوتے ہیں. اب اس میں جو آپ کو بتا دوں کہ 25,000 بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی تھی, جی, اور اس پہ بھی بڑا شور مچا, بڑی لٹیگیشن ہوئی, ہمیں سال 1.5 سال لگ گیا اس کو انفورس کرنے میں, اور یہ پھر بھی انفورس اس وقت ہوا جب وفاق میں یہ نئی حکومت آئی, اور پیپلز پارٹی نے ہی وفاقی حکومت سے کہہ کر 25,000 کروایا, پر انہی سے کہہ کے پنجاب میں 25 کروایا, تب جا کے 25,000 پورے ملک میں ہو گیا. ادروائز یہ پورے ملک میں 25,000 نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک, وہ بھی انیشیٹو ہم نے لیا تھا. لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یقیناً یہ 25,000 بھی بہت کم ہے. ابھی آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہ مجھ سے بتایا بورڈ میں ہے, تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ابھی سے کچھ اس پہ کہہ دوں. اس پہ وہ کام شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے ورکنگ کر رہے ہیں, اور ہم کنسلٹیشن کریں گے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا میکسیمم اس کے اندر ہم اضافہ کر سکیں, جس میں ان مزدوروں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے, ان کو کچھ سپورٹ مل جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلتی رہیں, وہ بھی سروائیو کریں. تو بیٹھ کے کوئی اچھی بات کوشش کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہیں جن کی انہوں نے بات کی ہے. سرکاری ملازم کو پھر بھی شاید کچھ سہولتیں ہوتی ہیں, تنخواہ بھی ریلیٹیولی ان کی ٹھیک ہوتی ہے, انڈسٹری میں بہت اور بھی کچھ چیزیں ہیں, انڈسٹری میں ایشو ہے. اور وہ لوگ بیچارے جو ان دونوں جو سیکشنز ہیں امپلائمنٹ کے, اس سے باہر ہیں کہیں, جو اس میں کئی کور نہیں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ حکومت BISP کے تھرو 8,500 پہ کوارٹرلی دینا شروع کر دیے, جو 3,000 سے شروع ہوا تھا 8,500 پہ آ گئے. حکومت سندھ نے اس مرتبہ پھر 2,000 اس میں ایڈ آن کیے ہیں, تو 10,500 ہو جائیں گے اس مرتبہ. وہ لوگ ہیں وہ جو بیچارے اس میں کہیں کور نہیں ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ غریب ترین طبقے میں شامل ہیں. تو ان کے لیے ہمیں مزید اس پہ سوچنا بھی چاہیے, غور بھی کرنا چاہیے کہ ان کو کسی طرح 64% جو ریسورسز ہے وہ جنریٹ کرتا ہے سندھ, اور سندھ میں ہی انرجی کے کرائسز ہیں. ایک صرف جو جھمپیر کوریڈور ہے یہ 40,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے, اور وہ پورے پاکستان کی ضرورت 35 سے 40,000 پورے پاکستان کی ضرورت ہے. اس پہ کیوں نہیں کام کر؟ اگر وفاق نہیں دے رہا ہے تو باقی پروجیکٹ سارے سندھ گورنمنٹ خود بھی اچھا ہوا آپ نے انڈیپینڈنٹ کر رہے, اس پہ بھی کریں. دیکھیں, اس میں بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں تھر کول پہ کام شروع کیا تھا. 1994. اب تصور کریں کہ اگر اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہوتا تو آج پاکستان بجلی ساری تھر سے لے رہا ہوتا. آپ یہ جو اتنا فرنیس آئل منگاتے ہیں باہر سے, اور جس پہ اربوں ڈالر ہم خرچ کر دیتے ہیں, ہماری مصیبت بنی ہوئی ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو بھی, تو اس میں ہم نہیں ہوتے. لیکن بہرحال اس وقت بدقسمتی یہ رہی کہ شیخ بیوی کی حکومت جیسی ختم ہوئی, PMLN کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے اس کو بند کر دیا. اس کے بعد کسی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی سوائے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی. پیپلز پارٹی جب 2008 میں آئی تو ہم نے تھر کول کو دوبارہ سے زندہ کیا, اور آج تھر کول کی وجہ سے آپ کو سستی بجلی مل رہی ہے, اور اپنے انڈیجنس فیول کے اوپر مل رہی ہے. سب سے بڑی بات سر لیکن وہ مہنگی ہے نا, ونڈ سے مہنگی ہے. نہیں مہنگی نہیں ہے. ونڈ پہ بھی ہم نے شروع کیا نا, ونڈ پہ بھی ہم نے شروع کیا, تھر پہ بھی ہم نے شروع کیا. یہ جس طرح سے اس کی پروڈکشن بڑھتی رہے گی, یہ اس کی کاسٹ کم ہوتی جائے گی. یہ مہنگی نہیں ہے. یہ آپ جو فرنیس آئل سے منگا رہے ہیں جو بجلی, ہاں ڈیفینیٹلی وہ فرنیس آئل تو, اور اس کے آپ کو دو طرف سے مار پڑتی ہے. ایک آپ کو بجلی مہنگی ملتی ہے, دوسرا آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو جو اس کے اوپر برڈن آتا ہے وہ آپ کو پرابلم کرتی ہے, اور اکنامی آپ کی بیٹھ. سر آپ کی $70 بلین جو آپ کا امپورٹ ہے, اس میں $30 بلین تو صرف آپ انرجی کے لیے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں نا جو میں ابھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب تک جتنا یا تھر کول میں ہو, تھر سے بجلی پیدا ہوئی ہو, یا ونڈ سے پیدا ہوئی ہو, یہ سندھ حکومت کے انیشیٹوز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. پچھلی حکومت PTI کی تھی, چیف منسٹر مراد علی شاہ اسمبلی میں بولتے رہے, CCI میں بولتے رہے, خط لکھتے رہے کہ ہمیں اس پہ سپورٹ کرو, نہیں کرتے تھے سپورٹ. 2023 میں الیکشن دیکھ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے تو 2023 میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہی سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کو ٹائم پر ہونا چاہیے, اور اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہیں, اکتوبر یا نومبر میں ہو جانے چاہیے الیکشن. یہ اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو.
कैसे बिलावल भुट्टो, आप पंजाब में आपकी थोड़ा समझाएं ना, ऐसे तो बिलावल भुट्टो आपने कह दिया, कैसे पंजाब में आप कहाँ से सीटें जीतेंगे? आधा पंजाब पीटीआई जीत रहा है, केपी के पीटीआई जीत रहा है। तो देखें अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं ना, अभी आप कह रहे हैं कि वो जीत रहा है ना, मैं डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, इसमें मेरी बहस अपनी पार्टी के अंदर भी लोगों से होती है, हर जगह होती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। बहरहाल कोई इससे इत्तफाक करे ना करे, मैं तो मिसालें देता हूँ वो जो हुई हैं। भाई इमरान इतना होता तो कराची वली से नहीं हारता, इमरान इतना अच्छा होता तो अगर चीमा ने 70,000 वोट लिया तो इमरान 1,70,000 वोट लेता वहाँ से, अगर इतना पॉपुलर होता, नहीं इतना। इसी तरह अगर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाएगा प्रॉपरली तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जीतेगी ज़रूर सीटें, लेकिन पीटीआई हुकूमत नहीं बनाएगी, ना पंजाब में बनाएगी ना वफाक में बनाएगी। केपी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन दो जगहों सिंध में पीपल्स पार्टी का किसके साथ मुकाबला? पीपल्स पार्टी तो देखिए, पीपल्स पार्टी का सिंध में पहले से आपने कहा ना नहीं है मुकाबला कराची के अलावा। कराची में कहीं पीटीआई से होगा, कहीं जमात से होगा, कहीं एमक्यूएम से होगा, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ से होगा। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह या सईद गनी? नहीं, सईद गनी तो वो कैंडिडेट ही नहीं है। क्यों? नहीं, कोई मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ। फिर भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह? नहीं, वो तो जिसको पार्टी बनाना चाहेगी, लेकिन मैं नहीं उस लिस्ट में, अब कोई और नाम ले ले। सईद गनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम इसके साथ ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।